لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزاداران فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، یقیناً یہ موقع بہت دیر آپ کی خدمت میں اور درمیان حائل ہونے کا نہیں ہے، مگر یہ والہانہ عقیدت، یہ نظم و ضبط، یہ ماں بہنوں کا جذبہ ایمانی، یہ دوستوں اور بزرگوں اور عزیزوں کا انہماک، سلام ہے آپ کی عظمتوں پر. اس پورے سلسلے پر اولاً میں تہہ دل سے تشکر عرض کرتا ہوں ایسے منظر کا کہ جو اس مقام پر برپا ہوا، اور یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جو بھی جس قدر اس پروگرام میں شریک ہے، اللہ اس کو جزائے خیر عطا کرے. اور برادر خرد جناب عباس رضا صاحب اور تمام اس قریے اور اس علاقے کے علماء اور ذی وقار حضرات، خصوصاً عزادار، آپ سمجھتے ہوں گے کہ ٹھنڈ زیادہ ہے. ابھی ناظم پروگرام بھی بار بار کہہ رہے تھے آ جائیے آ جائیے، مجلس شروع ہو گئی، سوسخانی ہو رہی ہے. سب پر میں اپنی سماعت دھرے ہوا تھا، مگر میں یہ سوچ رہا ہوں اس پورے منظر کو دیکھ کے کہ آپ اکیلے نہیں آئے ہیں، آپ اکیلے نہیں آئے ہیں. دو شہزادے بھی جوانوں کے درمیان واہ زہرا یا زہرا، اور ماں بہنیں بھی تنہا نہیں ہیں. ہر مجلس میں سکینہ و زینب کا آنا آج خود زینب کی ماں کی پرساداری ہے. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا میں آپ کا. یہ بار بار یہ جو آپ شمع لے کے آئے اور جلایا، یقیناً یہ احتجاج ہے. اللہ اور امام زمانہ اس کو قبول کریں، اس جذبے کو. مگر آپ نے اپنے اس عمل سے پوری دنیا کو میڈیا کے ذریعے، ان کیمروں کے ذریعے یہ بتا دیا کہ ہم قبر زہرا کے لیے کتنا پریشان ہیں. ابھی ایک بہترین مکمل میرے چھوٹے بھائی نے، عالی جناب ذی وقار مولانا اعظمی عباس صاحب نے ایک مجلس پڑھی، مفصل مصائب پڑھا. میرے پاس الفاظ نہیں. آپ نے مستقل ایام فاطمیہ کی مجالسیں سنی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایران کا ایک قافلہ مدینے پہنچا، فرش زہرا، ایران کا ایک قافلہ مدینے پہنچا. مدینہ میں قبر رسول اور روضہ رسول کی زیارت کر کے وہ قافلہ جنت البقیع میں داخل ہوا. انہی ایام فاطمیہ میں مجھے کسی نے بتایا کہ خانوادہ عصمت و طہارت کی دو شخصیتیں آج بھی قید میں ہیں. ایک زہرا ہے کہ جس کے قبرستان میں قفل لگتا ہے، ایک سکینہ ہے جو زندان میں ہے. اس اندھیرے میں ایک جملہ آپ سے کہہ دوں، اپنے آس پڑوس سے ہوشیار. اللہ جانے زینب و کلثوم کب تم سے اپنا پرسہ مانگ لیں. اور اے اہل عزا، آپ سے بھی گزارش ہے،
کب امام حسنین آپ سے پرسہ مانگ لیں. اگر علی کو تلاش کرنا ہو، رسول کو تلاش کرنا ہو اپنی عقیدت کی نگاہ سے، تو اس روضے کے کنارے کنارے دیکھیے گا، کہیں روح علی طواف کر رہی ہوگی، کہیں روح رسول طواف کر رہی ہوگی. یا زہرا، آہستہ آہستہ. اچھا صاحب، وہ قافلہ بقی پہنچا، اور بقی میں پہنچنے کے بعد ایرانی انداز میں، جیسے ابھی برادرم نوحہ خوانی کر رہے تھے، اللہ جزائے خیر دے، نوحہ خان انہوں نے نوحہ پڑھا، سارے ایرانی رو رہے تھے وہ ائمہ کی قبروں کو دیکھ کے، اور اپنے تصور کی نگاہ سے قبر زہرا کو ڈھونڈ رہے تھے. کہ اتنے میں ایرانی نوحے کے بول و بند ایسے تھے کہ ایک ایرانی وجد میں آ گیا، جوش میں، اور اس نے بڑھ کے بقی کی مٹی اٹھائی. بس جیسے ہی مٹی اٹھائی، نوحہ خان نے نوحہ چھوڑ کے کہا، خبردار، جہاں سے مٹی تبرکن اٹھائیے واپس رکھو، ان جسموں پر خاک کے پردے کے علاوہ کوئی پردہ نہیں ہے. یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، رو کے دل زینب کو قرار آ جائے، رو کے دل کلثوم کو قرار آ جائے. ہم سب کسی بھی فیملی سے اسٹیبلش کرتے ہوں، ہم سب کسی بھی فیملی سے ہوں، مگر جب بات بڑے کر رہے ہوں اور چلا کے کر رہے ہوں تو ان میں سمجھدار لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھو آہستہ بولو، بچے کھڑے، ان کے ذہنوں پر عجب اثر بیٹھے گا. انصاف سے بتاؤ، جس وقت دروازہ جل رہا تھا، جس وقت ماں تڑپ رہی تھی، اس وقت چھوٹے چھوٹے بچوں پر کیا بیت گئی ہوگی، کیا بیت گئی ہوگی. اے ارباب ازا، زہرا کے اوپر ایک جلتا ہوا دروازہ گرا، زہرا دیوار و در کے درمیان آ گئی. ارباب ازا، میں آج تک اس عمر میں پہنچ گیا ہوں، مگر ابھی تک یہ سمجھ نہیں پایا کہ کچھ گھنٹوں میں کسی کا بال سفید کیسے ہو جاتا ہے. کچھ گھنٹوں میں کسی کا بال سفید کیسے ہو جاتا ہے، سر کا بال سفید. اسما بنت امیس کہتی کہ میری شہزادی جب دربار میں گئی تھی تو میں نے ردا کو آگے کھینچا تھا، چونکہ میری شہزادی ہاتھ اوپر نہیں کر پاتی تھی، اگر پہنچ گئے تو بہت رو گے. عورتوں نے جب باہر نکلنا ہوتا ہے تو عورتیں اپنے سر کی ردا کو اور آگے کھینچتی ہیں، ماتھے کی طرف، فرق کی طرف، اور کھینچتی ہیں پیشانی کی طرف، مگر زہرا کا ہاتھ اٹھتا نہیں تھا کنفس کے تازی آنے سے. اسما بنت امیس کہتی کہ میں نے شہزادی کے سر پر ردا کو آگے کی طرف کھینچا تو میں نے ذرا سا جھلک دیکھا کہ شہزادی کے بال سیاہ ہیں. جب شہزادی لوٹ کے آئیں، ابھی میں چہرے پر نشان دیکھ رہی تھی کہ میری نگاہ شہزادی کے بالوں پر پڑی جو بال سفید ہو گئے تھے. واہ غربتا، واہ قلت ناصرہ، کوئی نہیں ہے. عزیزوں، ہم طالب علم ہیں، مکتب جعفری کے پڑھے ہوئے، مگر کہیں چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلے بیٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے، بیٹھ جائیے. کوئی بزرگ بھی بیٹھا رہتا ہے تو وہ کہتا نہیں آپ بیٹھ جائیے، آپ عالم ہیں، آپ لباس پہنے ہوئے ہیں. جن کے گھر سے یہ لباس رواج پایا زہرا دربار میں کھڑی رہی، زہرا دربار میں کھڑی رہی. میرے بچوں، میرے جوانوں، اللہ تمہیں حیات دے، تمہاری غیرت و حمیت کو اللہ قائم اور باقی رکھے. سوچ کے انصاف سے جواب دینا. ایام فاطمیہ کی ساری مجلسیں سن چکے، اب ایک
गुजारिश है मेरी, सोचो और फिर बोलो, और न बोल पाओ तो रो के जमाने के इमाम को पुरसा देना। जब हम सफर करते हैं, घर की नामूस को लेके चलते हैं, अकेले जाएं कोई बात नहीं, मगर जब घर की औरत जाती है, बेटी हो, बहन हो, ज़ौजा हो, माँ हो, कोई रिश्ता ला साथ लेके जाते हैं, तो क्या ख्याल होता है? सबसे पहले जगह देख के इसे बैठाल दिया जाए। जगह देख के, कोई अगर सामान रखे है ना, भाई साहब जरा सामान हटा लो, देखिए लेडीज है हमारे साथ, ये क्यों बैठाने की रिवायत है? इसलिए क्योंकि औरत ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती, मगर हाय रे ज़हरा सरे दरबार रोज़ादा रो सरे दरबार ज़हरा खड़ी रही। जो लोग अली को सलाम नहीं करते थे, वो ज़हरा को भी सलाम नहीं कर रहे। अरबाबे अज़ा ज़हरा घर आई है। मैं वो लफ्ज़ें अपनी ज़बान से दोहरा नहीं पाऊंगा। खुदा लानत करे उस पर कि जो दुश्मन ज़हरा है, किसी दौर का, कभी भी कहीं भी हमारी कभी भी उससे बन नहीं सकती और मुसालिहत हो नहीं सकती। अल-ऐलान हैदर मेहदी कहता है कि जो दुश्मन ज़हरा है, मगर अज़ीज़ों जब ज़हरा घर आई हैं, आपके घरों में अल्लाह बेटियों की बरकतें अता करे। आपने कभी 18 बरस की बेटी को, 18 बरस की लड़की को, 18 बरस की लड़की को दीवार का सहारा लेके चलते देखा है? नहीं ना, मगर ज़हरा जब घर में तन्हा होती थी, अस्मा बिन्ते उमैस फिज़्ज़ा कहती है, दीवार का सहारा लेके आवाज देती थी, ज़हरा ए अस्मा मेरे बच्चों को न बताना मेरी पसलियां टूट गई। अस्मा मेरे बच्चों को न बताना, अस्मा मेरे बच्चों को न बताना। अरबाबे अज़ा रवायत का जुमला, ज़हरा जब उठती थी, खुदा ना करे किसी के सीने पर चोट लग जाए, खुदा ना करे किसी के सीने पर चोट लग जाए, खासी देर तक न सांस आ पाती है न निकल पाती है, मगर जिसकी पसलियां टूट गई हो, वाह मुसीबता, वाह गुर्बता। ज़हरा उठते बैठते अल्लाह अल्लाह, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, मगर अरबाबे अज़ा बस किस तरह से अपने दिल की क़ुव्वत को बर्दाश्त करके मसाइब को समझते हुए आपके हुजूर बस रस्म मसाइब की अदायगी करके बस खुदा हाफ़िज़ी कर दूं। ऐ अहले अज़ा, एक रोज़ आ गया जिसे 3 जमाती उस्सानी कहते हैं। अजीज़ों, अब मेरा खिताब अपनी बहनों से है, अपनी बेटियों से है, अपनी माँओं से है। औरत ज़ात हमेशा कुर्बानी का जज्बा रखती है। जब बेटी बन के बाप के घर में रहती है तो दुआ करती है, अल्लाह कोई आफत मेरे माँ बाप पर ना आए, मैं मर जाऊं मेरा बाप जिंदा रहे। जब ज़ौजा बनती है तो आवाज देती है, खुदाया मेरे ऊपर आफत आ जाए, मेरा शौहर सलामत रहे। जब माँ बनती है तो कहती है मेरा बच्चा सलामत रहे, मैं मर जाऊं। मगर औरत, एक मौका आता है जिंदगी में कि जब औरत मरने की दुआ नहीं करती, वो कब कि जब उसका बच्चा छोटा होता है। वो औरतें दुआ नहीं करती, अल्लाह मुझे हयात की भीख दे दे कि मेरा बच्चा बड़ा हो जाए, अपनी जरूरतों को बताने लग जाए। अब समझ में आया ज़हरा के जनाजे से तलवों से लिपट के हसनैन क्या कह रहे थे, अम्मा अब हमें खाना कौन खिलाएगा। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, अम्मा अब हमें खाना कौन खिलाएगा। छोटी छोटी बेटियां फिज़्ज़ा अस्मा के सहारे आज़ादार हो।
خدا نہ کرے کوئی باپ وہ منظر دیکھے کہ بیٹیاں ماں کے تلووں سے لپٹ کے بین کرے. زمین مدینہ لرزنے لگی. واہ مصیبتہ. زمین مدینہ لرزنے لگی. واہ مصیبتہ. ارباب ازا بچوں کو جنازے کی زیارت کرائی گئی. میرے بچوں مجھے وہ منظر نہیں پا پاؤں گا میں، میرے پاس وہ طاقت بھی نہیں ہے. بس اتنا کہہ دوں کہ بچوں کو جنازے کی زیارت کرائی گئی. مگر عزیزوں وہ خاص لفظ جس کے لیے آپ کی سماعت منتظر ہے کہ حسین نے آواز دیا بابا جب تک اماں نہ بلائے گی. جو حسین بغیر بلائے رسول کی پشت پر پہنچ جائے وہ حسین زہرا کے لیے منتظر ہے. بابا جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہیں جائے گا. بندے کفن ٹوٹ گئے. میرے لال میری آغوش میں آ جا. ارباب ازا حسین ماں کے جسد اطہر سے لپٹے. وہ بین تھا کہ ملائکہ نے شور گریا تھا کہ ایک مرتبہ جبرائیل نے آ کے آواز دیا اے خدا کے ولی یا علی حسین کو فاطمہ سے جدا کرو. قیامت برپا ہے عرش پر. اب خیبر کا در اکھاڑنے والے علی نے حسین کو فاطمہ کے جسد سے جدا کرنا چاہا. لفظیں یہ ملتی ہیں روایت کی کہ لب حسین کے لب ہل رہے تھے. شاید حسین کہہ رہے ہوں اماں تمہارے آخری وقت میں آ گیا. میرے آخری وقت تم آ جانا. اماں میرے آخری وقت تم آ جانا. ارباب ازا مجلس ختم ہو رہی ہے. اے اہل ازا جیسے ہی جنازہ اٹھا مرتبہ عزیز ہوں کوئی بھی اس بڑے گاؤں میں اللہ تمہارے لیے خوشیاں فراہم کرے. اللہ تمہارے گھروں پر رحمت نازل کرے. تم حسین کے ماتمدار ہو, تم زہرا کی عزادار ہو, اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل کرے. حسین تمہارے حق میں دعا کرے. امام زمانہ تمہاری سرپرستی کرے. مگر کوئی اس بڑے گاؤں میں یا کسی قریے سے نکال کے ایک فرد بتا دو جو اپنی ماں کی میت پر لوگوں کو بلانے گیا ہو چلو میری ماں کا جنازہ تیار. علی نے نام بتائے. حسن ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹا کے اسود کندی میری ماں کا جنازہ تیار. سلمان فارسی میری ماں کا جنازہ تیار. ابو ذر غفاری میری ماں کا جنازہ تیار. اب جو چلا جنازہ اٹھا عزاداروں غزاداروں تاریخ کے لفظیں ہیں کہ یہ پہلا جنازہ تھا خاندان رسالت میں جو ایک مرتبہ باہر نکلا پھر اندر آیا. کیوں؟ اس لیے جانتے ہو کہ جب باہر نکلا تو در خیدر پہ آ کے زینب نے آواز دیا اماں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہی ہو. اماں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہی ہو. زینب کی آواز سن کے علی نے آواز دیا بیٹا حسن جنازے کو واپس لے چلو. پہلے زینب رو لے. میں کہوں گا مولا یہ مدینہ ہے آج زینب کے رونے کا اتنا اہتمام. جنازہ گھر سے باہر نکلا. واہ مصیبتہ ختم کیا میں نے زحمت کو. جنازہ گھر سے باہر نکلا. اے اہل عزا رو کہ زہرا پر رو رہے ہو, رو کہ شکستہ پہلو پر رو رہے ہو, رو کہ جلتے ہوئے دروازے پر رو رہے ہو, رو کہ جس دروازے پر رسالت سلام کرتی تھی اس دروازے کی حرمت کو پامال کیا گیا. رو کہ حسنین رو رہے ہیں, رو کہ زینب رو رہی ہے, رو کہ بطول رو رہی ہے, رو کہ روح رسول پریشان ہے, رو کہ روح علی پریشان ہے. یا زہرا ارباب ازا ایک مقام طے تھا کہ جہاں قبر فاطمہ بنی تھی. عزادارو انصاف سے بتاؤ کہ زہرا کے جنازے کو اتارا کس نے, زہرا کے جنازے کو قبر میں رکھا کس نے. محرم کی شرائط ہوتی ہے. جب زہرا کا جنازہ قبر کے قریب پہنچ گیا اب علی ادھر سے جنازے کو لے کے بڑھے, ادھر سے دو
وہ ہاتھ برآمد ہوئے، اے علی میری امانت مجھے واپس کر دو۔ علی نے ہاتھ جوڑ لیا، یا رسول خدا، آپ کے گھر سے اپنے گھر فاطمہ کو لایا تھا تو فاطمہ سالم تھی، مگر اب فاطمہ پہلو شکستہ جا رہی ہے۔ سلام اس دروازے پر جسے آگ لگا دی گئی، سلام زہرا کی چادر پر، سلام پہلو شکستہ پر، سلام خاندان رسالت پر، سلام عظمت بطول پر، سلام صبر حسنین پر، سلام ان لوگوں پر کہ جو خاصان خدا ہے۔ یا امام زمانہ، یہ عزاداری ہماری آپ کے حضور بقدر ظرف پیش ہے، مولا حضرت زہرا کا پرسہ قبول کرو۔